جی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تو بے عیب ہے، اے اللہ تو بے عیب ہے، وبحمدک، وبحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی ہے، اور تیری شان بڑی ہے، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تمام تعریفیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک یوم الدین، یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ایاک نعبد وایاک نستعین، وایاک نستعین، اے اللہ اے اللہ ہم ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں۔ آمین، آمین، اے اللہ اے اللہ ایسا ہی کر، ایسا ہی کر۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، محمد محمد آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا کفوا احد، احد، اور کوئی بھی اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان سبحان ربی ربی العظیم، العظیم، بے عیب ہے میرا رب، بے عیب ہے میرا رب، عظمت والا، عظمت والا۔ سمیع اللہ سمع اللہ لمن لمن
حمیدہو حمدہ اللہ نے اللہ نے سن لی سن لی اس کی بات اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی جس نے اس کی تعریف کی ربنا ربنا لک الحمد لک الحمد اے ہمارے رب اے ہمارے رب ساری تعریف ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے تیرے ہی لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی ربی الاعلی بے عیب ہے بے عیب ہے میرا رب میرا رب بڑی شان والا بڑی شان والا التحیات التحیات للہ للہ والصلوات والصلوات والطیبات والطیبات تمام زبانی عبادتیں تمام زبانی عبادتیں بدنی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ آپ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم پر پر سلامتی ہو سلامتی ہو ایہا النبی ایہا النبی اے نبی اے نبی ورحمت اللہ ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہوں وبرکاتہ برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں السلام علینا السلام علینا سلامتی ہو ہم پر سلامتی ہو ہم پر وعلی وعلی عباد اللہ الصالحین عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ یہ کہ حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہیں اور رسول ہیں سبق نمبر 2 حروف مرکبات الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین
تاسین ساسین ساجیم تاحا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون جیم حا خا حاسا خوابا جیم تا حاتا یا جیم با خاتا تا ہا باتا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حامیم لام میم تامیم تامیم تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یہاں بھی غنہ کرنا ہے، اور میم کو میم مشدد کے ساتھ میم کے اوپر تشدید ہے تو اس یہاں بھی غنہ کرنا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہولی قرآن کے پیریڈ میں آج ہم روزہ رکھنے کی دعا یاد کریں گے. روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی دعا وبصوم غد نویت من شہر رمضان. روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی دعا وبصوم غد نویت من شہر رمضان. روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی دعا وبصوم غد نویت من شہر رمضان. جی فورتھ کلاس، آج آپ کی سیکنڈ HOD کلاس کا ڈے 4 ہے اور اب آپ کا انگلش کا پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج ہم آگے پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے. ہم نے جہاں تک کل کمپلیٹ کر لی تھی اس کے آگے سے آج ہم ریڈنگ شروع کریں گے. یہ یونٹ نمبر 4 کی ایکسٹینڈڈ ریڈنگ ہے اور 21 پیج ہے. A busy family. A busy family. BUSY busy. FAM fam. ILY illy. Family. Family. A busy family. A busy family. A busy family.
ایک مصروف خاندان. yesterday yes yes day day yesterday yesterday کا کیا مطلب ہے؟ جو کل گزر گیا ہے اس کو کہتے ہیں yesterday, اور آنے والے کل کو کیا کہتے ہیں؟ tomorrow کہتے ہیں. yesterday evening Mr. Riaz came home from work. MR کیا ہوتا ہے؟ Mr. M capital اور R small, Mr. Yesterday evening Mr. Riaz came home from work at 6 o'clock. At 6 o'clock. Yesterday evening Mr. Riaz came home from work at 6 o'clock. گزشتہ شام یا جو گزری ہوئی شام ہے، کل شام کو جو گزر گئی ہے، مسٹر ریاض اپنے کام سے 6 بجے گھر واپس آئے. He felt F-E-L-T felt tired T-I-R-E-D tired. He felt tired. وہ بہت تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے. He sat down in a comfortable C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E table comfortable. آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں C-O-M F-O-R-T fort A-B-L-E able comfortable آرام دہ. He sat down in a comfortable chair. وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے. Mrs. Riaz brought him B-R-O-U-G-H-T brought him a cup of tea. Mrs. Riaz ان کے لیے ایک چائے کا کپ لے کر آئیں. I have made some cakes. میں نے کچھ کیک بنائے ہیں. She said انہوں نے کہا. Would you W-O-U-L-D کیا ہوتا ہے؟ Would. اس میں L کی آواز نہیں آتی. L کی آواز سائلنٹ ہوتی ہے. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ Would you like one? کیا آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ Yes please. جی بالکل میں ضرور کھانا چاہوں گا. said Mr. Riaz. Mr. Riaz نے کہا. I have worked hard today. آج میں نے بہت محنت کی ہے. and I feel tired اور میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. What have you done today? آپ نے آج کیا کیا ہے؟ I have washed some clothes 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 دا کی آواز آئے گی. clothes. I have washed some clothes. میں نے کچھ کپڑے دھوئے ہیں. said Mrs. Riaz نے کہا. They are clean now. اب وہ صاف ہیں. After dinner I will iron them. کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد، ڈنر رات کے کھانے کو کہتے ہیں. رات کے کھانے کے بعد میں ان کو استری کر دوں گی. I have cooked a very nice meal for you. I have cooked a very nice meal M-E-A-L meal for you. I have cooked a very nice meal for you. میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا کھانا پکایا ہے. میل کھانے کو کہتے ہیں. It is a fish. اور وہ کیا ہے؟ وہ مچھلی ہے. What other things have I done today?
اور کیا چیزیں میں نے آج کے دن میں کی ہیں؟ لیٹ می تھنک، لیٹ می تھنک، مجھے سوچنے دیں. او یس، او یس. ناؤ آئی ریمبر، ناؤ آئی ریمبر، اب مجھے یاد آیا. آئی ہیو مینڈڈ، MEND، مینڈ ED، مینڈڈ. I have mended، مرمت کرنا. I have mended some socks، I have mended some socks، میں نے کچھ جرابوں کی مرمت کی ہے. Your socks and Jamil's، your socks and Jamil's. Jamil's apostrophe s کا مطلب ہوتا ہے کا یا کی. Jamil's، آپ کی جرابیں اور جمیل کی. Had holes in them، had holes in them، had holes in them، آپ کی اور جمیل کی جرابوں میں سوراخ ہو گئے تھے. You can wear them now، you can wear them now، you can wear them now، اب آپ ان کو پہن سکتے ہیں. ویئر کا مطلب پہننا. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی آج ڈے 4 کی ریڈنگ ہے اب بزی فیملی کی. آپ نے اس کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کو بھی اچھی ریڈنگ کرنی آ جائے. اب ہم ریٹن ورک کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، آج ڈے 4 پر آپ ورڈز میننگز کریں گے اور اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر آپ جو لیسن ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اب بزی فیملی، اس کے ورڈز میننگز نوٹ کریں اور ان کو زبانی یاد کریں. ایک طرف ورڈز لکھیں، دوسری طرف میننگز. اور پہلا ورڈ ہے اوپن، OPEN، اوپن. اوپن کا مطلب ہے کھولنا، کھولنا. اگلا ورڈ ہے BUSY، بزی، بزی. بزی کا مطلب ہے مصروف، مصروف. اگلا ورڈ ہے ہول، HOLE، ہول. سوراخ، سوراخ. فنش، فنش. فنش کا مطلب ہے ختم کرنا. اگلا ورڈ ہے کلوز، کلوز کا مطلب ہے بند کرنا. اگلا ورڈ ہے مینڈ، مینڈ کا مطلب ہے مرمت کرنا. اگلا ورڈ ہے کمفرٹ، کمفرٹ کا مطلب ہے آرام. اسٹرانگ، لاسٹ ورڈ ہے اسٹرانگ، اسٹرانگ. اسٹرانگ کا مطلب ہے مضبوط. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے 8 ورڈز ہیں جن کے میننگس یہاں لکھے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے دیکھ کر ان کو آج ڈے 4 پر اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر نوٹ کر لیجئے اور ان کو زبانی یاد کر لیجئے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, this is the 4th day of your HOD class. Second HOD class of class 4 is going on and we are revising addition, subtraction, multiplication, and today we have to revise division. What is this division? DID, VIV, DV, SION, yen. Division, division, SION, yen. Division, DID, VIV, SION, yen. یہ سپیلنگ ضرور یاد کرنے ہیں. ڈویژن، ڈیوائڈ کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے. ملٹیپلائی کرتے ہیں تو چیزیں انکریز ہوتی ہیں بہت سپیڈ سے، ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں. اب دیکھیے کہ اس کو کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایگزامپلز میں ہم نے کیا کہ 8 is to be divided by 2. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے لکھ لیں گے، 8 کو اس طرح کی علامت بنا کے 2 سے ڈیوائڈ کریں. اب پھر اس میں ٹیبل پڑھنے ہیں. اگر آپ کو ٹیبلز نہیں آتے آپ یہ نہیں کر سکتے. 2 کا ٹیبل پڑھیے جو 8 ہو جائے یا 8 کے قریب ترین جائے. 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 پورا ہو جاتا ہے. تو 4 ہمارا آنسر ہے. 2 4 8. اس میں سے اس کو مائنس کریں تو کچھ نہیں بچتا، یہ یہاں 0 ہو گیا. ہمارا آنسر کیا ہوا؟ 4. یہ آنسر ہے. 2 multiplied by 4 is equal to 8. 8 divided by 2 is equal to 4. تو 4 ہمارا آنسر ہے اس میں. Now 15 is to be divided by 3. وہی والی چیز بنائیں گے. 15 کو اندر رکھا اور 3 پہ ڈیوائڈ کیا، یعنی 3 کا ٹیبل پڑھیے جو 15 تک جائے یا 15 کے قریب تک جائے. تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے؟ آج 7واں روزہ ہے. روزہ کھلنے میں صرف 20 منٹس باقی ہیں اور باہر بارش ہو رہی ہے. اٹس اے ویری ویری فائن ویدر ٹوڈے اینڈ وی آر ڈوئنگ دی میتھمیٹکس. اتنا مزہ آ رہا ہے. 3 کا ٹیبل پڑھیے جو 15 تک جائے. 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 پورا ہو جاتا ہے. تو 3 5 ادھر ہم نے آنسر لکھا 5 اور ادھر 15 لکھا. اس میں سے مائنس کریں کچھ نہیں بچتا. سو 5 از دی آنسر. اگلا ہمارا سم ہے 24 کو 8 سے ملٹیپلائی کیجئے. 24 لکھا، یہ چیز بنائی.
اور 8 سے ملٹیپلائی کیا. 8 کا ٹیبل بہت آسان ہے. 8 1 2 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 3 24 پورا ہو جاتا ہے. 42 کو 6 سے ڈیوائڈ کیجئے. 6 کا ٹیبل 42 تک پڑھیے. 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 7 42 42 ہی بنانا تھا. یس 6 7 42 7 ادھر لکھا 42 ادھر لکھا. از اٹ ناٹ ایزی؟ اٹس ایز ایزی ایز اینی تھنگ. 72 یہ والا اس کو 9 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. 72 is to be divided by 9. How? 9 کا ٹیبل جو 72 تک جائے. 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72. Is it? Am I right? I think I am not right. Count it again. 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72. So 9 8 72. 8 ادھر 72 ادھر. اس کو کراس کر دیں. 8 is your answer. If you want to check your answer, multiply 8 and 9 and you will find 72. So this is vice versa. If you multiply the answer with the divisor, to this we call divisor. اسے ہم ڈیوائزر کہتے ہیں. یہ ہمارا آنسر ہے. آنسر کو ڈیوائزر سے ملٹیپلائی کر لیں, وہ والی اماؤنٹ آ جائے گی جس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. اب ہمارے سامنے ایکسرسائز ہے 10 sums کی ایکسرسائز. 6 is to be divided by 3, 26 is to be divided by 2, 28 is to be divided by 4, 64 is to be divided by 8, 81 is to be divided by 9, 93 is to be divided by 3, 84 is to be divided by 4, 56 is to be divided by 2, 78 is to be divided by 6, and 56 is to be divided by 2. یوسا ہم نے آپ کو بہت آسان سمجھ دی ہے. سنگل ڈیجٹ کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا 2 3 4 5 6 7 کے ساتھ, اور چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہیں, ڈبل ڈیجٹ اماؤنٹس ہیں. ہم نے آپ کو 3 ڈیجٹ 4 ڈیجٹ اماؤنٹس فی الحال نہیں دی. ڈویژن سے اسٹوڈنٹس ایٹ ٹائمس تھوڑا بدکتے ہیں کہ ذرا مشکل ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کو آسان دیں تاکہ آپ اس کو اچھا پریکٹس کریں. اگلے ایچ او ڈی کلاس میں ہم آپ کو 3 and 4 ڈیجٹ اماؤنٹ بھی دیں گے, اور پھر ادھر بھی ڈبل ڈیجٹ فگر بھی دیں گے جس سے آپ ڈیوائڈ کریں گے. اینڈ یو ول ڈو اٹ بیکاز اٹس ویری ایزی. اس میں سے کون سا مشکل لگ رہا ہے؟ 93 is to be divided by 3. It's very easy. It's easy. آپ نے اپنی نوٹ بک کے پیج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. کوشش کریں کہ آدھے سے ہی تقسیم کر دیں, آدھا ادھر رہ جائے آدھا ادھر ہو. آدھے پہ لکھیں سولوشنز, آدھے پہ لکھیں پریکٹس یا رف ورک لکھ لیں. اور آپ نے لیا 93 6 سم ہے. 93 is to be divided by 3. It's very easy. آپ نے کیا کیا؟ 93 کو رکھا اندر اور یہ بنایا آپ نے اس کا نشان, اور 3 سے اس کو ڈیوائڈ کرنا شروع کیا. بٹ اب چونکہ یہ ڈبل ڈیجٹ ہے اور ذرا بڑی اماؤنٹ ہے تو اس لیے ہم نے سنگل کر کے کرنا ہے. تو 3 کا ٹیبل 9 تک پڑھیے. تو 3 3 9. کوئل کے بولنے کی آواز آ رہی ہے؟ ہمارے باغ میں کوئل بول رہی. 3 3 9. اب اوپر سے یہ 3 بچ گیا, اس کو نیچے لائے. اب پھر اس کو اس پہ ڈیوائڈ کیا. 3 1 3. اب ختم ہو گیا. تو یہ 31 آنسر آ گیا. یو وانٹ ٹو چیک یور آنسر؟ رائٹ 33. میں نے کہا تھا آنسر کو ڈیوائزر سے ملٹیپلائی کریں تو وہ اماؤنٹ آ جائے گی جس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے. تو 31 کو رکھا آپ نے اندر, 31 کو آپ نے اوپر رکھا اور 3 سے آپ نے ملٹیپلائی کیا. 3 1 3 اور 3 3 9. تو کون سی اماؤنٹ آ گئی؟ وہی والی جس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے. سو یور آنسر از کریکٹ. سو آن فورتھ ڈے آپ نے یہ ایکسرسائز اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر سالو کرنی ہے, اور اس کو سالو کرنا ہے اسی میتھڈالوجی سے جیسے میں نے سمجھایا ہے. یہ ملٹیپلیکیشن سے آپ کو آسان لگے گی کیونکہ صرف ڈبل ڈیجٹ سنگل ڈیجٹ کے ساتھ, ڈیوائزر آپ کا سنگل ڈیجٹ ہے اور جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ ڈبل ڈیجٹ ہے.
ٹرپل ڈیجٹ یا 3 ڈیجٹس نہیں ہیں, 4 ڈیجٹس نہیں ہیں, بڑی اماؤنٹس نہیں ہیں, یعنی 100 والی یا 1000 والی اماؤنٹس نہیں ہیں, صرف 10s والی اماؤنٹس ہیں جن کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, تو آسان ہوگا. خادم صاحب جب اس کو کر رہے ہیں تو ان کو میں نے ایک کہانی سنائی تھی ایک دفعہ, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سنا دیں بچوں کو. وہ کہانی یہ تھی کہ جب میرا بیٹا آپ کی کلاس میں پڑھتا تھا, یعنی 4 کلاس میں, تو راولپنڈی کے ایک بڑے مشہور اسکول میں وہ پڑھتا تھا. تب ہم یہ کرلوڈ کالج ابھی بن رہا تھا, تو اس کے اسکول والوں نے اس کو لکھ کر دیا کہ ایک ناول خرید کے لانا ہے آپ نے, وہ ناول کلاس میں پڑھایا جائے گا, انگلش ناول. اب میں ان دنوں یہ بلڈنگ بنتی تھی تو میں یہاں آ جاتا تھا اور شام کو لیٹ واپس جاتا. تو میں گھر گیا تو میری مدر کہنے لگی کہ بچہ جو ہے وہ روز لکھا ہوا لے کے آتا ہے, کہ ٹیچر کہتی ہے یہ ناول لے کے آئیں, یہ کلاس میں ہم پڑھائیں گے. اب ان کو تو پتہ نہیں ہوگا ٹیچرز کو کہ اتفاق سے اس بچے کا والد جو ہے وہ انگلش کا ہی ٹیچر ہے, اور میں نے ماسٹر کیا انگریزی میں اور مجھے ناولز کا پتہ تھا. تو میں نے جب وہ اس بچے سے چٹ لے کے ناول کا نام پڑھا تو وہ ناول تھا جین آئر. میں حیران ہوا کہ اتنا بڑا ناول اور اتنی مشکل زبان میں یہ کون پڑھائے گا اور بچہ کیسے پڑھے گا. بچے کو تو ابھی ڈویژن نہیں آتی, بچے کو ملٹیپلیکیشن نہیں آتی, اس کو تو بعض اوقات کاؤنٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں آتی, اس کی ہینڈ رائٹنگ ابھی اچھی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ وہ چیزیں جو اس کے لیول کی ہیں ان کو اچھی طرح سے کرے, ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرے, اپنی ڈکٹیشن کیا کرے, اردو کی بھی انگلش کی بھی, اپنی کاؤنٹنگ کو ٹھیک کرے, اپنے بیسک آپریشنز ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن کو ماسٹر کرے, اس کے اوپر پورا مہارت حاصل کرے, بار بار کیا کرے, اور ریڈنگ سیکھے, اور اردو کی اور انگلش کی, یا اسلامیات سیکھے, اس میں دعائیں سیکھے, یا قرآن کریم پڑھنا سیکھے. یہ ہماری بیسکس ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی چھوٹی کلاسز میں. تو وہ تو اس کو آتی نہیں ہے اور یہ اس کو ناول پڑھانا چاہتے ہیں. بٹ اینی وے میں اس کو ساتھ لے کے بک شاپ پہ گیا, جو بک شاپ انہوں نے لکھی تھی فلاں بک شاپ سے ملے گا, تو اس پہ گیا تو وہ انہوں نے جو ناول دیا وہ چھوٹا سا تھا. اس بڑے ناول کو انہوں نے چھوٹا سا کر کے بنا کے لکھا ہوا تھا. میں اس بات سے تو خوش ہوا کہ چھوٹا کر دیا, لیکن جب انہوں نے اس کے پیسے لیے تو وہ کافی زیادہ پیسے کی بہت قیمتی کتاب تھی. مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوئی کہ یہ پھر مطلب مہنگی کتاب خرید رہے ہیں, بچہ پڑھے گا کیسے. گھر آ کے میں نے اس کو خود پڑھا تو اس میں وہ کوئی اچھی سٹوری نہیں تھی, آپ کے بچوں والی نہیں تھی, بڑوں والی سٹوری تھی وہ. تو مجھے یہ بھی اچھا نہ لگا کہ یہ بڑوں والی سٹوری چھوٹے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں. تو میں نے اس کو اس دن سے اسکول ہی نہیں بھیجا. میں نے کہا کرلوڈ کالج بن رہا ہے, جب بن جائے گا تم پہلے اسٹوڈنٹ ہوگے جس کا میں ایڈمیشن کروں گا. میری مدر مجھ سے ناراض ہوا کرے کہ آپ وہ پتہ نہیں کب تمہارا اسکول بنے گا, کب چلے گا, پھر اس میں بچے آئیں گے, تو اس بچے کا وقت ضائع کر رہے ہو تم. تو میں نے کہا جی اسکول میں بچے کی بیسکس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی, اور اس کو اس طرح کی الٹی سیدھی کہانیاں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چھوٹے بچوں والی کہانی ہے ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا, اس کو تو انگریزی پڑھنی نہیں آتی, اس کو اپنی بک تو پڑھنی آتی نہیں, جین آئر کیسے پڑھے گا. میرا ذہن نہیں مانا, میں نے اس کو بھیجا نہیں وہاں پہ اسکول میں. اور پھر ہمارا اسکول بن گیا تو ہمارا جو صاحبزادہ تھا وہ پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس کو ہم نے یہاں ایڈمیشن دیا. اب وہ ماشاءاللہ یہاں سے FSC کر کے MBBS کر کے اسپیشلائزیشن بھی کر رہا ہے. میں یہ کہانی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹوں, بچوں, بیٹیوں, آپ کو اس لیول پہ ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ نہیں آتی, بار بار آپ کو ان کو سالو کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اس لیول پہ اگر آپ نے ان چھوٹی چیزوں کو نہیں سیکھا جو آپ کے لیول کی ہیں, جب آپ بڑے کام کرو گے, بڑی بڑی کتابیں پڑھو گے, میتھمیٹکس پڑھو گے 9th میں 10th میں جا کے, اور آپ انجینئر بنو گے, ڈاکٹر بنو گے, آپ وہاں جا کے سائنس پڑھو گے, وہ آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی بیس مضبوط نہیں ہوگی. میتھمیٹکس کو سیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو بار بار کریں, اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے آپ پوچھیں. آپ کو پوچھنا چاہیے, اپنے بڑوں سے پوچھیں. اب آپ میرے پاس تو ہے نہیں, اگر آپ یہاں ہوں گے تو پھر آپ مجھ سے پوچھتے. اب آپ وہاں پہ ہیں تو اپنے پیرنٹس سے پوچھیے. جب آپ یہاں آئیں گے ہم یہ چیزیں آپ کو دوبارہ پڑھائیں گے جون کے مہینے میں, اور پھر جولائی میں ہم آپ کا فرسٹ ٹرم ٹیسٹ لیں گے, تو وہ اس وقت آپ ہم سے پوچھیے گا. بٹ آپ کو بار بار کرنا چاہیے. اس ایکسرسائز کو میں نے کہا ایک دفعہ سالو کریں, آپ اس کو 2-3 دفعہ سالو کریں, یہ تو منٹوں میں سالو ہو جاتی ہے. جتنی دفعہ سالو کریں گے اتنی مہارت آپ کو ملے گی. یو ول بیکم ماسٹر ان ڈوئنگ دس کائنڈ آف تھنگس. اور آپ کے بڑے بھائی کو یا آپ کے ارد گرد جو بڑے بڑے بچے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں آتی ہوتی بعض اوقات, بے شک کبھی پوچھ کے دیکھ لیجیے گا. آپ ملٹیپلیکیشن کے اسپیلنگ پوچھیں لوگوں سے, یو ول فائنڈ سم پیپل اراؤنڈ یو جو اس کو صحیح طرح سے اسپیل نہیں کر سکتے. میتھمیٹکس کی اسپیلنگ پوچھیں, میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن جو آپ نے اچھی طرح یاد کر لی ہے. میتھمیٹکس از سائنس آف
is a science of digits and numbers and their operations. And basic operations are addition, subtraction, multiplication and division. And some other operations are HCF, LCM, square root, etc. یہ آپ یاد کریں, پھر بڑوں سے پوچھ کر دیکھیں, کئیوں کو نہیں آتا ہوگا. جو اچھے بچے ہیں ان کو آتا ہے, جو بچے بہت لائق نہیں ہیں, جن نے بہت محنت نہیں کی آپ کی کلاسز میں, ان کو نہیں آتا. آپ اچھے بچے بنیں, آپ اپنی انہی کلاسز میں ان چیزوں کو یاد کریں, اور آپ آگے جائیں گے تو آپ بہت ہی ذہین ہوں گے, بہت ہی اچھا کام کریں گے اور بڑے ہی اچھے مارکس لیں گے. یہی ہمارا موٹو ہونا چاہیے. چلیے اب روزہ کھولتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, آپ کی یہ سیکنڈری ایچ ڈی کلاس میں اردو کا آج چوتھا دن ہے. جی اسٹوڈینٹس, کل ہم نے صفحہ نمبر 9 تک پڑھا تھا, مانیٹر بنے تک. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. چھٹی جماعت میں اول آنے پر انگریز انسپیکٹر آف اسکولز, انگریز انسپیکٹر آف اسکولز انہیں انعام دینے لگا تو انہوں نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف اس شرط پر انعام لیں گے کہ انہیں دوہری ترقی دی جائے, یعنی ایک جماعت اور آگے بڑھایا جائے. انسپیکٹر نے ان کی یہ شرط منظور کر لی اور لیاقت کو انعام بھی ملا اور دوہری ترقی بھی. لیاقت علی خان نے اعلیٰ تعلیم اور قانون کی ڈگری برطانیہ میں دنیا کے بہترین اداروں سے حاصل کی. وہ بے حد ذہین تھے, ان کی طبیعت میں سادگی تھی. لیاقت علی خان چونکہ نواب زادے تھے, اس لیے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کے عادی تھے. لیکن جب وہ مسلم لیگ کے سیکرٹری بنے تو انہوں نے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا چھوڑ دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ قوم کی خدمت میں خرچ کر سکیں. وہ اپنی آمدنی میں سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صرف 500 روپے ماہانہ نکالتے تھے. باقی رقم دوسروں کی امداد میں خرچ کر دیتے تھے. مسلم لیگ کا ممبر بننے کے بعد لیاقت علی خان نے پاکستان کے لیے دن رات کام کیا. جب قائد اعظم کانگریس کے رہنما سے بیزار ہو کر لندن چلے گئے
تو لیاقت علی خان ہی تھے جو اپنی بیوی رانا لیاقت کے ساتھ، رانا لیاقت، کیا نام تھا ان کی بیوی کا؟ رانا لیاقت کے ساتھ لندن گئے اور انہیں ہندوستان واپس آنے پر راضی کیا. ہندوستان واپس آنے پر راضی کیا. تو یہ یہاں تک آج ہم نے ریڈنگ کی. اب ہم ان کے مشکل الفاظ ڈھونڈتے ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور املا لکھنا ہے. انسپیکٹر، انعام، دوہری ترقی، اعلیٰ تعلیم، برطانیہ، ذہین، آمدنی، ماہانہ، مسلم لیگ، کانگریس، ہندوستان. یہ تمام الفاظ ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جی اسٹوڈینٹس، چوتھے دن کا ایچ او ڈی کلاس کے چوتھے دن کا آپ کا نوٹ بک کا کیا کام ہوگا؟ چلیں میں آپ کو یہ بتاتی بھی ہوں اور پڑھاتی ہوں. آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. اپنی نوٹ بک پہ اس کو آپ نوٹ کیجئے اور اس کو زبانی یاد کیجئے. الفاظ متضاد. اسٹوڈینٹس، الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ جو الفاظ دوسرے کی الٹ ہو. یعنی کہ جیسے یہ لکھا ہے عذاب، دوسرا ہے ثواب. یہ اس کی الٹ ہے نا، عذاب کی الٹ ہے ثواب. تو الفاظ متضاد کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ اس کی دوسرے لفظ کی الٹ ہو. چلیں، قید، آزاد، پاک، ناپاک، آسان، مشکل، مشکل، انسان، حیوان، جاہل، عالم، بہار، خزاں، آگ، پانی، اچھا، برا، امن، جنگ. تو یہ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ 10 الفاظ ہیں الفاظ متضاد کے. آپ نے 10 الفاظ کو اپنی نوٹ بکس میں رائٹ کرنا ہے، نوٹ بک میں رائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے.